الذين قاموا بنصرة الدين القويم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم سبحان اللہ عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم دوشی پاک الاسلام کی بات صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادران اسلام، یاران طریقت، جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس کے دو حصے ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ تک کل اولاد آدم مراد ہے. سبحان اللہ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد، خواہ انہوں نے دین قبول کیا یا انکار کیا، کفر کیا یا اپنا سر جھکایا، وہ تمام مراد ہے. اور بالمومنین رؤوف الرحیم صرف مومنین کے لیے. سبحان اللہ اگلا ایسا بالمومنین رؤوف الرحیم صرف مومنین کے لیے. اللہ رب العزت وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، جو آپ کے صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، آج طرح طرح کی دشنام ترازیاں ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب صحابہ کرام اپنے گلے میں ایمان کا توق ڈال رہے تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سیاسی قوت تھی جس سے وہ متاثر ہو رہے تھے؟ کیا آپ کے پاس کوئی مال و دولت کی فراوانی تھی جو آپ بانٹ رہے تھے، اور اس کی لالچ میں جس طرح آج یہاں سے کوئی ایران جاتا ہے ایمان بیچ کے آ جاتا ہے، اس طرح وہ اپنے ضمیر کے سودے کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ نہیں، نہ مال و دولت کی فراوانی تھی، نہ قوت و اقتدار تھا، نہ طاقت تھی، اور نہ کوئی قبیلہ ساتھ تھا، بلکہ سارے کے سارے سوائے ایک گھرانے کے بنو ہاشم بھی مخالف تھے. بنو ہاشم بھی سارے کے سارے اکثریت میں سے. بدر میں بھی مسلمانوں کی جانب سے تو صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ بنو ہاشم میں سے لڑنے والے تھے، باقی سارے کے سارے اگرچہ دل چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا آئے تو مخالفوں کے ساتھ مل کر نا، سارے کا سارا زمانہ مخالف تھا. اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، تم مخالفتیں کرو، تم مناقشتیں رکھو، تم دشمنیاں کرو، لیکن میں نے جو رسول تمہیں دیا ہے، تمہیں ذرا سی اذیت پہنچتی ہے تو اس کے دل پہ بڑی گراں ہوتی ہے. تمہاری جہالت دے کر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تمہارے سینوں کو ایمان کے نور سے خالی دے کر اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور یہ بڑا حریص ہوتا ہے اس لیے کہ کسی نہ کسی صورت میں تم ہدایت کی راہ اپنا لو، تم ہدایت کے راستے پر آ لو، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. ایک دفعہ یہ سورہ مائدہ میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی امت کے ساتھ پیش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اب پوری آیات تو مجھے یاد نہیں ہے، پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، تم نے ان کو کہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو، یہ تمہاری بندگی کرے، عبادت کرے. تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کر کے نہیں میرے مالک،
میں ان کو وہ کیسے بتا سکتا تھا جو تو نے مجھے نہیں فرمایا تھا، جو تو نے مجھے نہیں فرمایا تھا وہ میں ان کو کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں نے تو ان کو وہی بتلایا تھا جو تو نے مجھے فرمایا تھا، اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، ان کی اصلاح کرتا رہا، ان کو حق کا راستہ بتلاتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے ان سے اٹھا دیا تو پھر تو جانتا ہے کہ انہوں نے بعد میں کیا کیا، لیکن میرے مالک میں پھر بھی اپنی امت کے لیے قرض کروں گا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے میرے مالک میرے بعد میں پھر بھی یہ قرض کروں گا، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِكَ۔ اگر تو ان کو سزا دینا ہی چاہتا ہے، اگر تو ان کو جہنم کا ایندھن بنانا ہی چاہتا ہے، اگر تو انہیں آگ میں ڈالنا ہی چاہتا ہے، فَإِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِكَ، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر میرے مالک تو ان کو معاف ہی کر، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن پڑھا، میں نے جب میں اس آیت پر پہنچا کہ کل یعمل علی شاکلۃ، کہ ہر ایک اپنی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو مجھے اپنی بخشش کا گمان ہونے لگا، مجھے اپنی بخشش کا یقین ہونے لگا، کیونکہ بندے کی فطرت ہے گناہ کرنا اور خالق کی فطرت ہے اس کو معاف کرنا۔ میں اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہوں، وہ اپنی فطرت کے مطابق کام کرے گا۔ تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِكَ، تجھے کون روک سکتا ہے؟ تو خالق و مالک ہے کائنات کا، تو مختار ہے کائنات کا، تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو کن فیکون سے یہ زندگی وجود میں لا سکتا ہے، اور ایک حرف اسرائیل سے تو ساری کی ساری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، تجھے کون روک سکتا ہے؟ فَإِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِكَ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، پھر میں عرض کروں گا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو دانا بھی ہے اور زبردست طاقت والا بھی ہے، تجھے کون روک سکتا ہے کہ تو ان کو معاف کر دے؟ تجھے کون ڈکا ڈال سکتا ہے کہ تو ان کو معاف کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اور پھر ساتھ ہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی وہ آیت کریمہ پڑھی کہ اے اللہ من عطانی، میں نے تیری دعوت لوگوں تک پہنچائی، جو تو نے مجھے فرمایا وہ میں نے بتلایا، وَمَنْ عَطَانِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میری مان لی وہ تو ہے ہی میرا، جس نے میری مان لی وہ تو ہے ہی میرا، وَمَنْ عَصَانِي، اور جس نے میری نہیں مانی میں پھر بھی میرے مالک عرض کروں گا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دو آیات کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت سعد بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ آیات کی تلاوت کی اور چھم چھم آنکھ مبارک سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، بے تحاشا رونا شروع ہو گئے، ہچکی بن گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سر سجدے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو، اس حدیث پاک کو میں مختصر کرتا ہوں، بہت لمبی حدیث پاک ہے، حکم دیا اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ بشارت دے دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، ہم تیری امت کے معاملے میں تجھے خوش کر دیں گے، ہم تیری امت کے معاملے اسی پر ناز کرتے ہوئے، اسی پر نخرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ فرمایا کہ ما من امتی، میری امت میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے، ما من امتی الا اخرجہ اللہ من النار، مگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیں گے۔ ما من امتی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب وہ کفر کرنے والے تھے ان کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا، تو کافر ان کو طنز ماریں گے کہ وہ تباہی ہونا تھا، ہلاک ہی ہونا تھا، آگ میں جلنا ہی ہونا تھا، تو دنیا کی زندگی میں تو عیاشی کر لیتے، کیوں ایمان کا قلادہ اپنے گردن میں پہن کر اپنے اوپر پابندیاں لگاتے رہے؟ دیکھو ہم نے دنیا عیاشیوں میں گزاری اور ہمیں بھی آگ ملی، تم نے پابندیوں میں گزاری تمہیں بھی آگ ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے
کہ ان کو اٹھا لیا جائے. جب ان کو باہر نکال لیا جائے گا تو پھر وہ کافر کہیں گے یود الذین کفروا لو کانوا، ہائے کاش کہ ہم نے بھی اسلام قبول کیا ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جہنم کا ایندھن نہ بنتے، ہمیں بھی باہر نکال لیا جاتا. میں اس پر غور کرتا رہا کہ تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو، انسانوں کو 2 احکام دیے تھے. آدم کے بیٹوں کو 2 حکم دیے تھے، ایک ایمان لانے کا اور دوسرا عمل صالح کا. ایک ایمان لانے کا اور دوسرا عمل. کفار نے دونوں نہیں کیے، نہ ایمان لائے نہ عمل صالح کیے، اور مومنین ایمان لائے اور عمل صالح سے محروم ہوئے، اس لیے جو عمل صالح کے حکم عدولی انہوں نے کی تھی اللہ تعالیٰ کی اعمال صالحہ میں حکم عدولی کی تھی، اس کے بدلے میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جو ایمان لائے تھے اس کے بدلے میں کچھ عرصے کے بعد نکال لیا جائے گا، اور جنہوں نے انکار بھی کیا اور اعمال صالحہ بھی نہیں کیے ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا جائے گا. تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے اولاد آدم تم میں سے تمہارے لیے میں نے اپنا رسول بھیجا. میں نے اپنا رسول، میں تمہارے پاس میرا رسول آیا، تمہارے پاس میرا رسول آیا، اور اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا تمہارے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا تمہارے ساتھ تعلق کیا ہے. تم بت پرستی کرنے والے ہو، تم شرک کرنے والے ہو، تم آگ کے پوجا کرنے والے ہو، تم ستاروں کی پوجا کرنے والے ہو، تم پتھر کے بتوں کو گھڑ کر کو سجدہ کرنے والے ہو، یا ایک اللہ کو ماننے والے ہو. تم جو بھی ہو تمہارے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، تم مانو یا نہ مانو، تم مانو یا نہ مانو، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری یہ جہالت کی حالت اس کو بڑا تنگ کرتی ہے، اس کو بڑا اوکھا کرتی ہے، بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست کہتے ہیں نا کہ ہرا میں کیوں جایا کرتے ہیں. جب میں ہرا پر پہلی مرتبہ کیا تو میں غور کرنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عبادت ہوگی اس وقت. کوئی مربجہ عبادت تو سامنے تھی نہیں، کیا عبادت ہوگی. تو جب میں غار کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے کعبہ سیدھا نظر آتا ہے، وہاں سے کعبہ سیدھا نظر آتا ہے. اور آج بھی مکہ میں سب سے بڑھ کر عبادت جو ہے طواف وغیرہ سب سے بڑھ کر رویت کعبہ ہے کہ کعبہ تو دیکھتے رہتے. رویت کعبہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر فرمایا کرتے تھے، یہ جو میری قوم کے لوگ چائن ہو گئے ہیں، یہ جو پوجا کر رہے پتھروں کی، یہ جو برائیوں میں غرقاں ہیں، میں ان کو کیسے اس بیر بے قرار سے نکالوں، کیسے میں ان کو تباہی کے راستے سے ہٹا کے جو ہے وہ آبادی کے راستے پہ چلاؤں. یہ پریشانی ہوا کرتی تھی، یہ تکلیف ہوا کرتی تھی. تو پھر اللہ رب العزت نے اقرا بسم ربک الذی خلق نازل کر کے، یہ قرآن نازل کر کے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب اب جا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ قرآن میں نے تمہیں دیا ہے، یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ صرف سر لگانے کے لیے نہیں دیا کہ قاری صاحب آئیں اور 15-20 منٹ تلاوت کریں، سر لگائیں اور لوگ سر سے متاثر ہو کر ان کا نوٹ نچھاور کریں اور پھر وہ چلے جائیں. تاکوں پہ سجایا جاتا ہوں، سینے سے لگایا جاتا ہوں، گول گول کے تعویذ کی صورت میں پھیلایا جاتا ہوں. یہ قرآن کی فریاد ہے، قرآن فریاد کر رہا ہے اے محبوب الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو دنیا کے اندھیرے چھٹ جائے اس کتاب کے احکام کی مدد سے. جب تو یہ قرآن کی دعوت لے کر دنیا میں چلے گا، جب صدیق اکبر تیرا غلام بنے گا، جب عمر فاروق تم پر ایمان لائے گا، جب عثمان غنی تیرا غلام بنے گا، جب علی تیرا غلام بنے گا، اور پھر یہ تیرے غلام تیرا یہ جھنڈا لے کر، تیرا یہ پیغام لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے تو ہر طرف پھر تیرا ڈنکا بجے گا. اس بارے میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے دین کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے حکم کو بلند کر دیا، ہم نے تیرے نظام کو بلند کر دیا، ہم نے تمام نظریہ حیات اور تیرے نظریہ کو مقدم کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندہ نقشبندیہ مجدیہ چولہ شریف. ماشاءاللہ. تو فرمایا کہ لقد جاءکم
رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور مومین کے لیے تو بڑا ہی رحم فرمانے والا، بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے. ایک بدو صحابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب میں نے سنا ہے آپ کہتے ہو، میں نے سنا ہے آپ کہتے ہو ایک دن ایسا آئے گا کہ آدم سے لے کر آخری انسان تک سب ایک میدان میں جمع ہوں گے، ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اور اس دن فیصلہ ہوگا حق اور باطل کا، انعام اور سزا کا، جزا کا فیصلہ ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے کہا ہے. یا رسول اللہ، جب اتنی قومیں ہوں گی، اتنے رنگ و نسل کے لوگ ہوں گے، بات بات کی بولیاں بولنے والے ہوں گے، تو آپ مجھ ان پڑھ چرواہے کو کیسے پہچانیں گے؟ مجھ دیہاتی کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے پوچھا کہ تو بکریاں چراتا ہے نا؟ جی. جنگل میں چراتا ہے؟ جی. وہاں تیری بکریاں دوسرے چرواہے بھی آتے ہیں ان کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے؟ جی. پھر شام کو تو ان کو کیسے اپنی بکری کو جدا کر کے وہاں سے لاتا ہے؟ وہاں سے کیسے لاتا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری اور اس کے درمیان ایک انس پیدا ہو گیا، میری بکریوں اور میرے درمیان ایک انس پیدا ہو گیا، ایک تعلق پیدا ہو گیا. تبھی تعلق پیدا ہو گیا. یا رسول اللہ، جب میں ایک چٹان پہ کھڑے ہو کر مخصوص ہانک لگاتا ہوں، میری آواز پہچان کر دور دور سے وہ دوڑی دوڑی میرے پاس آ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میرے اور میرے امتی کے درمیان بھی ایک انس کا تعلق ہے، ایک محبت کا تعلق ہے، ایک رغبت کا تعلق ہے. میں جب حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گا، وہ جہاں بھی ہوگا میری خوشبو لے کر وہاں پہنچے. صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے، مدینہ کے بازاروں میں نکلا کرتے تھے، تو وہاں سے آنے والی میٹھی میٹھی پیاری پیاری بھینی بھینی خوشبو سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کائنات کا والی راہوں سے گزر گیا. تو فرمایا کہ میری خوشبو بھی تمہیں دور دور سے کھینچ کھینچ کر میرے پاس حوض کوثر پہ لے آئے گی، اور پھر تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے گا، پھر تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے گا، پھر تمہاری نجات کا سامان ہو جائے گا، پھر تمہارے رحمان کی رضا کے حصول کا انتظام ہو جائے گا تمہارے لیے جب تم میرے پاس آؤ گے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اپنے مومین کے لیے تو بڑی ہی مہربان ہے، بڑا ہی کرم نواز ہے، بڑے ہی شفقتیں کرنے والا ہے، کسی کو ہر ایک کو عزت دینے والا ہے، ہر ایک کو تکریم دینے والا ہے، ہر ایک سے محبت کرنے والا ہے. محبت کا جدا جدا انداز ہے. اہل بیت اور اہل آل اطہار سے جدا محبت کا ایک انداز ہے، اور اپنے صحابہ سے محبت کا ایک انداز ہے، ہر ایک سے انداز ہے. یاد رکھو دوستو، میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کو پکڑ لو. ابن قیم لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نالین مبارک کہتے ہیں نا، یہ جو نشان آپ نے لگائے حسینوں پر نالین مبارک، وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا ذکر ہے تو نالین مبارک کہو، ادب سے ان کا ذکر کہو. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین کا ذکر کہا کہ رسول کی جتنیاں تذکیر کر کے کہا یقتل ولا تقبل توبتہ ابدا، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں. لکھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے آؤ یار کدو کھاتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں میں یار پسند نہیں ہے مجھے کدو، وہ کہتے ہیں یار اللہ کے رسول نے اس کو پسند فرمایا آؤ کھاؤ. اگر اس کے جواب میں پھر وہ کہے کہ مجھے پسند نہیں ہے، یقتل ولا تقبل توبتہ ابدا، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں. آج ان بدبختوں کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹھ مبارک جس کے سینے سے ٹکی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے اندر جو دنیا کی آخری چیز گئی وہ اسمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب تھا. عائشہ صدیقہ کا لعاب تھا. آج ان کی شان میں بدماشیاں بد کلامیاں کرتے رہتے ہیں. اور وہ شخص جس کو اپنی جگہ پہ امیر میں کہتا ہوں، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، اس کے ساتھ پیار کرو. حسن و حسین سے پیار کیا، ان کے ساتھ پیار کرو. ابو بکر کو تکریم دی، اس کی تکریم کا لحاظ کرو. علی پر شفقت کی،
ان کا ادب کرو، ان سے محبت کرو۔ ابو بکر کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کیا، اس کی امامت کو تسلیم کرو۔ جو تسلیم نہیں کرے گا وہ رسول اللہ کا گستاخ ہوگا، لاکھ اس کے ترانے لاپتا پھرے۔ رسول ابو بکر کو جس کو پیار کیا اس کے ساتھ پیار کرو، اور جس کو امارت بخشی اس کی، ارے وہ امیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ نقشبندیہ مجھے دیا چورہ شریف۔ پہلا حج جو مکہ سے تمام مسلمان سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب حاضر ہوئے تھے مکہ میں، یعنی پورے مسلمان، پوری امت، بعد 1 لاکھ سے کے قریب حاضر ہوئے تھے تمام، لیکن وہ چند لوگ جو نہیں بھی گئے ہوں گے لیکن ان کی بھی نمائندگی کرنے والے تھے، یعنی امت کا اجتماع۔ اب ہم جاتے ہیں نا صرف 30 لاکھ، تو یہ 30 لاکھ حاجی نہیں ہوتے مکہ میں، پوری امت مکہ میں حاضر ہوتی ہے، 1.5 ارب۔ یہ 30 لاکھ حاجی 1.5 ارب امت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو چند ہزار صحابہ تھے وہ پوری امت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور ان کا امیر بنا کر کس کو بھیجا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیچھے احکام نازل ہوئی، جو سورہ میں نے آپ کے سامنے اس کی آخری تلاوت کی ہے، اس کی پہلی 10 آیات نازل ہوئی۔ پہلی 10 آیات نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے وہ دے کر علی کر مرجود کو دوڑا کے جاؤ اور حج میں یہ آیات پڑھ کے سناؤ۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر اس وادی میں ٹھہرے ہوئے تھے مسلمان کہ علی کر مرجو وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اپنے یاروں سے کہتے ہیں، دوستوں سے، کہ یارو مجھے تو اللہ کے رسول کی ناکہ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اللہ کے رسول کے ناکہ کے بڑبڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنے میں حضرت علی کر مرجو پہنچتے ہیں، اونٹنی سے اترنے سے پہلے سوال کیا کہ انت امیر او مامور؟ انت امیر، آپ نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ نہ مجھے خلافت کی کبھی خواہش تھی، نہ کبھی رغبت تھی، اور نہ کبھی میں نے اللہ کی قسم جس کے قبض کو اس کے حصول کی کوشش کی۔ آج یہ میرے پاس آئی ہے، تم نے مجھے دی ہے۔ یاد رکھنا، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا قلادہ میری گردن کی زینت ہے، تم پر میری اطاعت واجب ہے، اور جب میری گردن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد ہو جائے گی، تمہاری گردنیں میری اطاعت سے آزاد ہو جائیں گی۔ وہ ابو بکر صدیق معذور ہونے کے لیے تیار ذہنی طور پر پوچھے، اے علی امیر بن کر آئے ہو تو میں ہٹ جاؤں، آپ امارت کے مسلح پہ آ جاؤ؟ فرمایا نہیں، اے ابو بکر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی فیصلہ کر کے تبدیل نہیں کیا کرتے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ نبی فیصلہ کر کے اپنے فیصلے کو کبھی تبدیل نہیں کیا کرتا، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ امیر تو ہی ہے، میں تو اللہ کے رسول کا یہ پیغام جو آیات کریمہ کی صورت میں اللہ کا یہ حکم نازل ہوا ہے، یہ آیات سنانے کے لیے آیا ہوں کہ آج سے پہلے تو مکے میں مومنین اور مشرکین دونوں عبادت کر رہے تھے، لیکن آج کے بعد مشرکین کا داخلہ مکہ میں ختم ہو گیا۔ آج کے بعد کوئی مشرک مکہ میں، یہ آیات لے کر جو نازل ہوئی ہیں تمہارے بعد آنے کے بعد، یہ آیات لے کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور حج والوں کو سنا دو، تمام مومنین کو سنا دو، تمام اہل اسلام کو سنا دو، تاکہ یہ بات پکی ہو جائے کہ آج کے بعد بیت اللہ میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، مختصر وقت ہے، میری آخری آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آج کچھ بدبخت حریص، دنیا کے طمع والے، دنیا کی لالچی، وہ صحابہ کرام کی فضیلتوں کے معیار قائم کر رہے ہیں۔ ارے جس کو خود اللہ نے فضیلت والا کہا ہے، قرآن میں کسی کو بھی فضیلت والا نہیں کہا، کسی صحابی کو صرف ایک کے لیے کہا، وہ ہے ابو بکر صدیق، کہ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اے کل مومنین، اے عمر، اے عثمان، اے طلحہ، اے زبیر، اے علی، اے ابو عبیدہ، اے عبیدہ بن جراح، اے سعد بن معاذ، اے معاذ بن جبل، اے سعد بن عبادہ، کلکم اولی الفضل منکم، تم سب میں سے جو فضیلت والا ہے۔ وہ قسم نہ اٹھائے، اور قسم کس نے اٹھائی تھی؟ وہ ابو بکر صدیق نے اٹھائی تھی۔ روک دیا اسی وقت جبریل امی حکم لے کر، وَلَا يَعْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضیلت والا بھی ہے
اور مال والا بھی ہے، وہ قسم نہ اٹھائے۔ آگے لمبی ہے کہ آیت کریمہ ہے، یعنی صرف فضیلت والا جو قرآن نے براہ راست کہا ہے ایک صحابی کو، وہ صرف ابو بکر صدیق ہے، وہی فضیلت والے ہیں، وہی افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ یہی عقیدہ آج تک صالحین کا، مصلحین کا، صحابہ کرام سے لے کر آج تک یہ عقیدہ رہا۔ بے شک۔ ارے وہ فضیلت والے نہ ہوتے تو 1,24,000 صحابہ ان کو ہی اپنا نمائندہ بناتے۔ کسی صحابی نے انکار کیا؟ صدیق اکبر کے پاس کون سی قوت تھی؟ کیا مدینہ میں بنو تمیم کے لوگ کوئی موجود تھے؟ ایک بھی نہیں تھا ان میں، سارے کے سارے مکہ میں تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہوا، ابو بکر صدیق کے قبیلے کا کوئی آدمی وہاں نہیں تھا۔ وہاں کون ان کو خلافت کی مسند کا وارث بنانے والے تھے اور منتخب کرنے والے تھے؟ وہ سارے کے سارے اصحاب رسول تھے۔ اور انہوں نے کیا ڈر تھا؟ وہ جانتے تھے کہ ہم میں سے سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ مانتے تھے کہ ہم میں سے فضیلت والے ابو بکر صدیق ہے، اور پھر انہوں نے عمل بھی وہ کر کے دکھایا جو فضیلت والا تھا، عمل بھی وہ کر کے دکھایا جو فضیلت والا تھا۔ یہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، اس کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک ایک بات پہ دلائل دینے لگے تو گھنٹوں لگ جائے، دلائل ختم نہیں ہوتے۔ آپ بس صرف جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک ذرا سی بھی بے ادبی کا تصور آپ کے اندر پیدا ہوا، آپ رسول اللہ کے گستاخ ہو گئے، اسلام کے باغی ہو گئے۔ میرا شیخ مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ، جس کے دروازے پہ لاکھوں کروڑوں صوفیاء، اصفیاء، اولیاء جھکتے ہیں، جس سے فیض حاصل کرتے ہیں، جس نے اسلامی تاریخ کا دھارا بدلا، صوفیوں سے دھارا بدلا اور اصلاح آواز فرمائی، جو مجدد الف ثانی ہے، یعنی 1000 سال کے بعد پچھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1000 سال بعد پیدا ہوا اور اگلے 1000 سال کے لیے وہ مجدد ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مکتوب شریف میں کہ النار الحامیہ لمن ضم المعاویہ، جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی بھی بدتعریفی کی، اس کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ جو محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں اور ہمارے امام ہیں اہل سنت کے، وہ فرماتوں سے کسی نے پوچھا کہ شان معاویہ کیا ہے، معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ جس کے گھوڑے کے سموں سے اڑ کر ناک میں بیٹھنے والے غبار کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہوں، ابن مبارک کی جرات ہے کہ اس پر تبصرہ کر سکے، اس پر تبصرہ کر سکے۔ تو یاد رکھو یہ سارے صحابہ کرام ان کے درمیان جو اختلافات ہوا وہ بھی مبنی بر اخلاص تھا۔ تاریخ کو مت دیکھو، تاریخ کو دیکھیں گے تو بہت سے بھید ایسے کھلیں گے کہ بہت سی ہستیوں کے بےدبیاں بے ادب ہو جائیں گے ہم اس پر تبصرے کرتے کرتے، کیونکہ معاملہ پیچھے قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس میں دو فریق اختلاف کا شکار ہوئے، اب اس میں کھودیں گے تو پھر ہم ہر جانب بے ادبی کی رواج شروع ہو جائے گا۔ اس کی ادب اسی میں ہے کہ ہمارے مشائخ، ہمارے اولیاء، ہمارے اصفیاء، جنید بغدادی سے لے کر حسن بصری سے لے کر ابو بکر شبلی سے لے کر ابو منصور ماتریدی سے لے کر علی حجویری تک، داتا گنج بخشی حجویری تک، اور پھر ان سے لے کر معین الدین چشتی حجویری، غوث اعظم سے لے کر بہاؤالدین نقشبند بخاری، امیر عبید اللہ آرار تک، اور پھر مجدد الثانی تک، خواجہ بالی باقی ملت تک، اور پھر ان سے لے کر حضرت شمس العارفین سیالوی تک، حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری بیروی تک، اور حضرت اپنا پیر امیر حزب اللہ جلال پور شریف تک، پیر نور محمد چیرائی تک، فقیر محمد چورائی تک، جتنے بھی ہمارے اصفیاء کا سلسلہ ہے نزدیک سے لے کر صحابہ کرام تک، سب نے حضرت ابو بکر صدیق کو افضل مانا صحابہ کرام سے، اور امیر معاویہ کے ادب احترام کیا، محبت کی، ادب کیا، کبھی بھی ان کی بے ادبی نہیں کی، کبھی بھی ان کی گستاخی نہیں کی۔ تو یاد رکھو جو سنیت کا روپ دھار کر ایسی بے ادبیاں کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ قافلے والوں راہ کٹن ہے اور سنبھلنا دیکھ کے چلنا۔ قافلے والوں راہ کٹن ہے، ہوش سنبھلنا دیکھ کے چلنا، ہر موڑ پہ بیٹھے ہیں راہزن، رہنما کا بھیس بدل کر۔ ابھی جلدی نے کہا تھا برائے مدعا ہر ادعا کو چھوڑ آیا،
برائے مدعا ہر ادعا کو چھوڑ آیا ہوں، اور خدا کے واسطے ہر ناخدا کو چھوڑ آیا ہوں۔ تمہیں ہر موڑ پر ایک راہ حسن سے بچ کے چلنا ہے، میں ہر ایک موڑ پر ایک رہنما کو چھوڑا ہوں، ہر ایک موڑ پر ایک رہنما کو چھوڑا ہوں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، التجا ہے، مجھے، میرے بیٹے حسنین کو اور ہمارے تمام متوسلین کو دین کی غیرت نصیب فرمائے، دین کی حمیت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کے صحابہ کرام کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور آل اطہار کی بھی محبت نصیب فرمائے، ان کا ادب نصیب فرمائے، ان سے محبت نصیب فرمائے، ان کا عشق نصیب فرمائے، کیونکہ اس عشق کے بغیر، اس کے محبت کے بغیر صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ صحابہ کرام بھی یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیٹوں کی محبت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے، وہ بھی ان سے پیار کرتے تھے، ہم پر بھی